پھر آپ نے اللہ کے سپرد کر دینا ہے سب کچھ. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بولنا ہے یا اللہ میں نے آپ کی خاطر بات کرنا چھوڑ دیا, اب اگر یہ میرے نصیب میں ہوا تو اس سے مجھ سے ملا دیا, اگر نہیں ہے تو اس کی محبت میرے دل سے نکال دے. اور پھر آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو راستے دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا اس میں نے دعا کا ذکر کیا ہے, تو ایک اور بات بھی آ جاتی ہے, بلکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, مجھے اکثر کوشچن آتا ہے کہ آپ ہی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے دعا میں مانگ سکتے ہیں اگر ہم بات نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ اچھی چیز مانگیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کا دین پسند آیا ہے تو ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں رکھتا کہ لڑکے کی ایج کیا ہے, لڑکے کا گھر اپنا ہے کہ نہیں, لڑکا جاب کیا کرتا ہے. امپورٹنس کیا ہے کہ لڑکے کو دین کا کتنا علم ہے, لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے میں ایک سوال کرنا ہے کہ یا اللہ جو میری بہتری ہے یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے, یا اللہ جس چیز میں میری بہتری ہے وہ کر دے. اکثر ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہوتا ہے بچپن میں بھی ہم اپنے اگر پیرنٹس سے کوئی کھلونا وغیرہ مانگ رہے ہوتے تھے, وہ نہیں دیتے تھے تو وہ ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتا تھا کہ ہم مانگتے رہے لیکن انہوں نے نہیں دیا. لیکن وہ کیوں نہیں دیتے تھے کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے. ایک بار جب ہمیں کوئی پسند آ جاتا ہے اور ہم اسے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں, پہلے آپ نے بہت زیادہ مانگنا نہیں, آپ نے اللہ سے کہنا ہے یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دیں, اگر نہیں ہے تو اس کی محبت میرے دل سے نکال دیں, ٹھیک ہے. پھر اکثر ہوتا ہے کہ اگر اس سے کزن یا سسٹرز ہماری دوست ہوتی ہیں تو ہم ان کے ذریعے ان تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے ان کی باتیں کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, وہ اس سے کیا کھانا پسند ہے, اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, اس کی عادت کیسی ہے. تو ایسا نہیں کرنا. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لینا کہ اگر بہتر ہے تو مجھے اس سے عطا کر دے, اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے, بس ختم, ٹھیک ہے. یہ غلط طریقے آپ نے استعمال نہیں کرنے ورنہ آپ ڈیمیج ہو جائیں گی. اب ایک بات اور کہ اگر ہم یہ رشتہ کریں تو کیا ختم کریں تو کیا کرنا ہے. دیکھیں جب آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اس ٹائم میں آپ یہ کام کر رہے ہوتے تھے, لیکن آپ نے دوبارہ وہ کام نہیں کرنا, بلکہ آپ نے خود کو احساس دلانا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, میں نے اس کو چھوڑا ہے, میں نے اس کو اللہ کی خاطر چھوڑا ہے, میں نے اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہے, ٹھیک ہے. جس ٹائم میں آپ وہ کام کرتی ہیں آپ اس میں نا قرآن کو ریڈ کریں, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی روح سے نیگیٹو چیز نکالی ہے. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنی روح کو خوراک کون سی دے رہے ہیں. اب آپ نے غلط خوراک جب اس کو دینا بند کی ہے تو اس کو اچھی خوراک آپ نے کھلانی ہے نا, اس کو پازیٹیو فوڈ دینی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے اپنے اندر انپٹ کرنا ہے. نیگیٹو نکالا ہے تو پازیٹیو ہم نے اپنے اندر ڈالنا ہے نا, تو وہ ڈالیں. اکثر لڑکے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لڑکیوں کو کہ جب تک میں آپ سے بات نہیں کروں میں ٹھیک نہیں رہتا, میں آپ سے بات کروں میں ٹھیک رہتا ہوں, میرے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں, میں خوش رہتا ہوں, میں بیمار نہیں ہوتا, یا اگر میں بیمار بھی ہوتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. کیوں؟ زندگی میں آپ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی, جب وہ آپ سے بات کرتے تھے تو ٹھیک ہوتے, جب آپ نہیں تھی تب وہ کیا کرتا تھا, پوچھیں آپ, بلکہ آپ خود سے سوال کریں کہ جب آپ نہیں تھی تب وہ کیا کرتا ہے, تب وہ نہیں رہتا تھا کیا؟ رہتا تھا, بالکل رہتا تھا وہ. تو لڑکوں کی ایسی باتوں میں نہیں آیا کریں. لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس لڑکی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کس لڑکی کو کیسے اپنے جال میں پھنسانا ہے, اور اگر اس کو جال میں پھنسا لیں تو پھر کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس بارے میں کل ہماری بات ہو چکی ہے. ابھی ہم سولوشنز دیکھ رہے ہیں صرف کہ ہم نے اس سب سے جان کیسے چھڑانی ہے. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بولا ہے کہ اگر عورت اپنی عزت خود کرتی ہے تو وہی کرتے ہیں, اگر عورت اپنی عزت خود نہیں کرتی تو کوئی اس سے عزت نہیں دیتا, ٹھیک ہے. کوئی مرد اس کی عزت نہیں کرتا. جب عورت اپنی عزت کرتی ہے تو معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے, جب عورت اپنی عزت نہیں کرتی تو کوئی اسے عزت نہیں دیتا, نہ ہی اس کی عزت کرتا ہے.
اگر آپ لڑکے کو کہیں نا کہ نکاح کا پیغام بھجوائے تو لڑکا بہانے بنانا شروع کر دے گا. اگر پہلے تو لڑکے سیریس کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکوں کی ایک بات ہوتی ہے کہ امی لڑکی میرے لیے وہ ڈھونڈیے گا جس کا کوئی افیئر نہیں ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے خود کو پاک بنانا ہے ایک پاک مرد کے لیے. تو وہ بہانے بنائے گا. کچھ ٹائم آپ کو بولے گا ٹھیک ہے میں بات کروں گا، لیکن کچھ ٹائم بعد آپ کو وہ بولے گا، جب آپ بولیں گے نا اس کو نکاح کا پیغام بھجوایا، تب وہ بولے گا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. لیکن جب آپ پوچھیں گی تھوڑے دنوں بعد کہ کیا ہوا، تو وہ بولے گا میں پہلے سے انگیجڈ ہوں، میرا خالہ گھر بچپن سے رشتہ ہوا ہے، میرا پھپھو کے گھر بچپن سے رشتہ ہوا ہے، یا ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے، یا میرے امی ابو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ، بہانے شروع ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھے، لڑکا کبھی مجبور نہیں ہوتا. اس کی پرابلمس کیا ہوتے ہیں کہ اس کے گھر اپنا نہیں ہوتا یا اس کی جاب اپنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، گھر کا بھی اتنا پرابلم نہیں ہوتا، زیادہ پرابلم جاب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لڑکا کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ آتی ہے کہ اگر لڑکا بہت امیر ہے لڑکی غریب ہے، اس وجہ سے نہیں مانتی. اگر لڑکی بہت امیر ہے لڑکا غریب ہے تو اس وجہ سے نہیں مانتے. باقی سب بہانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر آپ نے حد بندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، نفس کو قابو کرنا ہے. مشکل ہے، آسان نہیں ہے نفس کو قابو کرنا، لیکن انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے. غلط ہے یہ رشتہ، رب کی خاطر آپ نے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ لڑکا کتنا بھی سنسیئر تھا، جتنا بھی آپ کے ساتھ وہ سیریس تھا، شادی کرنے کا ارادہ تھا یا کچھ بھی تھا، آپ نے رب کی خاطر چھوڑا ہے. آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. حلال محبت وہی ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیجیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یا اللہ، یہ آپ نے تو مجھے سرپرائز کر دیا. ٹھیک ہے، برکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں آ جائے، لیکن یہ خیر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگز ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سوچا ہے اور کیا نہیں سوچا. ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ بزی کر لے خود کو. قرآن میں بہت بہت لذت ہے. آپ ایک دفعہ قرآن کی لذتیں محسوس کر کے تو دیکھیں، آپ کو رونا آئے گا. قرآن میں ایسی ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور جب آپ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی آیات کے ذریعے سنبھالا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سب کر لیا. ہاں، اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہمیں یاد آتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک کام کو چھوڑا ہے جو ہم کافی ٹائم سے کرتے. جب ہم وہ چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ وہ یاد آتی ہے ہمارے اوپر. کوئی بھی چیز کا اثر ہوتا ہے نا 1-2 منٹ کے لیے رہتا ہے. چاہے ہم غمگین ہیں، ہمیں غصہ ہے یا کچھ بھی ہے، کسی کی یاد آ رہی ہے، کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. جیسے ہمارا پیپر ہوتا ہے نا، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالے 1-2 منٹ کے لیے، اور وہ آپ کو چیک کر رہا ہے کہ آپ اس آزمائش میں کیا کریں گی. تو اس 1-2 منٹ میں یا تو آپ جا کے اس کو میسج کر دیں گی، اس سے بولیں گی کہ میں واپس آ گئی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھی، وہ سب میں نے توڑ دی اور میں واپس تمہارے پاس آ گئی. یا اس 1-2 منٹ میں خود کو کنٹرول کریں گی، خود کو بزی کریں گی، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں گی. ٹھیک ہے، اب وہ 1-2 منٹ جو ہوں گے نا، وہ پورا دیکھیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس میں کیا خود کو جہنم کی طرف لے جائیں گی یا خود کو ایمان کا لیول بڑھانے کے لیے خود کو بہت آگے لے جائیں گی. ٹھیک ہے، اللہ کے قریب کر لیں گی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے، میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا. انسان کے ماں باپ بھی تو مرتے ہیں نا، بہن بھائی بھی مر جاتے ہیں. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ بہن بھائی کو سب کو چھوڑ کے جاتی ہے، تو وہ رہ لیتی ہے. کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا. ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی جو بھی